تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ حلیمہ کا وعدہ۔ دسمبر کا مہینہ تھا، کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ راشد صاحب شام کے وقت دفتر سے گھر پہنچے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، انہیں بیگم صاحبہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئے۔ وہ بغیر کپڑے تبدیل کیے اپنی بیٹی حلیمہ کے کمرے میں چلے گئے۔ حلیمہ کا جسم بخار سے پھونک رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، منہ پر چھوٹے چھوٹے سرخ دانے بھی نمودار ہو چکے تھے۔ دادی جان بستر پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ راشد صاحب نے سب کو تسلی دی اور حلیمہ کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کے کلینک کی طرف روانہ ہو گئے۔ کلینک پر بہت رش تھا۔ انہوں نے پرچی بنوائی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ باری آنے پر وہ حلیمہ کو لے کر ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب نے بخار چیک کیا اور دانوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حلیمہ کو خسرہ ہے۔ آج کل یہ موذی وبا بچوں میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ڈاکٹر نے 1 ہفتے کا مکمل آرام اور دوا تجویز کی۔ راشد صاحب نے فیس ادا کرنے کے بعد میڈیکل سٹور سے ادویات خریدیں اور واپس آ گئے۔ دادی جان اور امی جان بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے حلیمہ کو دوا کی پہلی خوراک دی اور بستر پر لٹا دیا۔ حلیمہ نے لیٹتے ہی بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ دادی جان کے پوچھنے پر حلیمہ نے بتایا، ڈاکٹر صاحب نے مجھے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ پچھلے ہفتے ماموں کی شادی تھی۔ چھٹیوں کا کام مکمل کرنے کے لیے میں نے اپنی دوست سے 2 دن کے لیے اس کی کاپیاں لی تھیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ 2 دن میں کام مکمل کر کے کاپیاں اسے واپس کر دوں گی۔ میری دوست مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ دادی جان سن کر مسکرائیں اور کہنے لگیں کہ فکر نہ کرو، تمہارا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ کل صبح تمہارے ابو فوٹو کاپی کروانے کے بعد تمہاری دوست کی کاپیاں اسکول میں پہنچا دیں گے۔ تم صحت یاب ہونے کے بعد اپنا کام مکمل کر لینا۔ حلیمہ دادی جان کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور بتانے لگی، کل اسکول اسمبلی میں استانی صاحبہ نے بتایا تھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے۔ میری استانی صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ ہم سب کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں بھی اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتی ہوں۔ دادی جان محبت بھری نظروں سے حلیمہ کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھیں کہ ان کی پوتی ایک ایسے اسکول میں پڑھ رہی ہے جہاں کے اساتذہ اپنے طلباء کی اخلاقی تربیت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔